بسم اللہ۔ مقام خون رسول یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا۔ آل محمد سلامت رکھے، کبھی کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین علیہ السلام کے۔ خطیب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وکیل حق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب قبلہ علامہ احمد حسن زیدی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ان کی آمد کے لیے ایک ایسا ماحول بنا دیں کہ ان کا بھی دل کرے کہ میں نے اس مجمع کے ساتھ کوئی 2 گھنٹے گزارنے ہیں اور ان کو مولا کا جو ہے سبق سنانا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچا بول کے پنڈیا کھول کے نعرہ حیدری، مولا سلام۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الاول بلا اول کانا قبلہ ولا آخر بلا آخر یکون بعدہ والذی کسرتن رؤیتہی ابصار الناظرین واجدت الناتہی اوہام الواصفین، الذي ابتداء بقدرته خلق ابتداء مقترم على مشیت اقترام، ثم سلک بهم طریق ارادت وبعثهم على سبیل محبت، والصلاة والسلام على الاول العدد وصاحب اللبد، اسرته خیر الاسر وعطرته خیر العطر وشجرته خیر الشجر، نبتت فی حرم بسقت فی کرم، سیدنا و مولانا بالقاسم المحمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الباقیۃ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین یوم ظلمہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد اخترناہم علی علم علی العالمین، صلوات۔ ابھی ناظم منبر صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 گھنٹے گفتگو کریں، ایسی صلوات میں تو 15 منٹ گفتگو نہیں ہوگی۔ رسول یہ کسی خطیب یا ذاکر کی تمنا نہیں ہوتی کہ آپ بلند آواز سے صلوات پڑھیں، بلکہ رسول عربی کی حدیث ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فإن، ادھر ٹھیک ہے نا، ادھر سے کھولیں آواز۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ رسول کا ارشاد گرامی ہے ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی فإنہا تذہب بالنفاق، جب بھی مجھ پر درود بھیجو، رسول کہہ رہے ہیں جب بھی مجھ پر درود بھیجو بلند آواز سے بھیجو، کیوں؟ ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے۔ بار بار آپ کو زحمت نہیں لینی، بس ایک دفعہ مسلسل سارے مل کے صلوات پڑھیے محمد و مولا
بانیان کا یہ انتظام السلام بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے، میرے بھائی کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، وعدہ وفا ہو گیا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ میں نے سرنامہ بیان میں سورہ، کسی بھی تمہید کے بغیر میں نے بات شروع کر دی ہے آپ کی سماعتوں میں اعتماد کرتے ہوئے، سورہ دخان کی ایک آیہ بافی ہدایہ کو تلاوت فرمایا ہے۔ 95 آیتوں کا سورہ ہے، میں نے 32 نمبر آیت آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اجازت ہے کہ ترجمہ کریں؟ آپ کے دلوں پہ نقش ہو جائے گا ترجمہ تو منزل آسان ہو جائے گی۔ اللہ نے یہاں کسی کا نام نہیں دیا، ایک صفت بیان کر کے اللہ نے اس کے بعد اعلان کیا ہے، وہ اعلان سنیے اور دلوں پہ نقش کیجئے اور منزل سے آگے بڑھ جائیں گے۔ لَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نام لیے بغیر کچھ لوگوں کے اختیارات بتا رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کچھ لوگوں کو اختیار دیا ہے عالمین پر، ان کے علم کی بنیاد پر۔ بڑا شکر گزار ہوں جتنے آپ بول بیٹھے ہیں، آپ کی توجہات میری طرف ضرورت یقیناً ہے، لیکن میں پھر دوبارہ آپ تک بات پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، آخری آدمی تک بات پہنچ جائے۔ اللہ نے یہاں علم کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو مختار بنایا ہے۔ کہاں؟ عالم پہ نہیں، عالمین پر۔ عالمین کا کیسے پتا چلے کہ عالمین کے لیے سب سے مشہور و معروف آیت بچے بچے کو زبانی یاد، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ عالم کا رب نہیں ہے، عالمین کا رب ہے۔ تو جہاں اختیار دے رہا ہے تو مصطفیٰ کے لیے یہ کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو ایک عالم کے لیے رحمت نہیں بنایا بلکہ عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ تو جہاں رسول کے لیے عالمین کی شرط آئی تو پھر وسیع کے لیے بھی توجہ، وسیع کے لیے بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کا اختیار عالم پہ نہ ہو، عالمین پہ ہو۔ جملہ پہلا آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، جس کے دل کعبہ میں علی رہتے ہیں وہ جملہ برداشت کرے اور سنے جملہ، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں وسیع ایسا ہونا چاہیے مصطفیٰ کا۔ میں اس بحث نہیں ہے کہ کون وسیع ہے، اللہ نے جب ایک کرائیٹیریا بتا دیا ہے کہ عالمین پہ اختیار ہونا چاہیے جو وسیع مصطفیٰ ہو، تو کوئی علی کے علاوہ بھی دکھا سکتے ہو جو سورج کو پلٹا سکتا ہے۔ کوئی علی کے علاوہ، آج مولویوں نے کانفرنس کر کے کہا یہ علی ولی اللہ دہشت گردی ہے، اگر مسجدوں کے میناروں سے علی ولی اللہ کی آواز آنا دہشت گردی ہے تو اس دہشت گردی کو مولوی صاحب پہلے کعبے سے ختم کرواؤ۔ ہر 13 رجب کو دیوار چٹک کے بتاتی ہے کہ علی ولی اللہ۔ ولی اللہ ہماری رگوں میں ہے، ہماری روح میں ہے، ہمارے دل میں ہے۔ کسی بات پہ بھی انسان اگر رک نہ سکے تو فقط ایک چیز ہے، ولایت علی۔ نہ کل ازادار نے اس پہ کمپرومائز کیا، نہ آج کرے گا، نہ آنے والی نسلیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہوں میں ایک حدیث ہے، سب سے بزرگ صحابی رسول کے جو سب سے آخر میں دنیا سے گئے، جابر ابن عبداللہ انصاری، رسول کا پورا ترین صحابی، مدینے کی گلیوں میں آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کہ علی خیر البشر۔ علی آپ کے کیا کہنے ہیں، اگر آپ نے اتنا ہی میرا ساتھ دیا تو میں آگے منزل سے قریب ہو۔ علی خیر البشر فقط ابا من
कफर या अहल माशार। अब जुमला सुनिए, या माशरल अंसार। कौन कह रहा है? जाबिर। कहाँ? मदीने की गलियों में, रसूल अल्लाह के मदीने में। या माशरल अंसार अत्तिबू औलादकुम अला हुब्बु अली इब्न अबी तालिब फलयंजुर फी शान उम्मिही। ये तर्जमा सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। मौला की कसम तर्जमा ही ऐसा है और हदीस ही ऐसी है। जाबिर कहते थे मदीने की गलियों में कि अली खैर बशर है, जो ये नहीं मानता वो काफिर है। और उसके बाद कहते थे ऐ गरोहे अंसार, मुझे नहीं पता आप इस जुमले का इस्तेमाल कैसे करेंगे, और कहते थे या माशरल अंसार, ऐ गरोहे अंसार, अपने बच्चों की परवरिश अबू तालिब के बेटे की मोहब्बत पे करो। अगर तुम्हारा बच्चा अली की मोहब्बत को कबूल करे तो उसे सीने से लगा लो, अगर ना माने तो फिर देखो कि बच्चा कहां से आया है। या सलावात भी पढ़िए रसूल अल्लाह के नाम पर। या माशरल अंसार अत्तिबू औलाद। तो हमने अपने बच्चों की परवरिश ही अली वलील्लाह पे की। अभी दुनिया को समझा रहे हैं कि अगर ये दहशतगर्दी खत्म हो सकती है तो खत्म करके दिखाओ। कोशिशें तो तुमने बहुत की कि किसी तरीके से वो दरार मिट जाए, लेकिन अल्लाह का शेर 13 रजब को हर साल 30 आमुल फील को आया था, लेकिन हर साल दीवार काबा चटक जाती है। दलील है ये, इमामत की दलील है। कोई हो अली जैसा तो ले आओ। काबा छोड़ो, किसी मस्जिद में ही पैदा हो जाता। आपके क्या कहने, जो पहुंच गया है उसका शुक्रिया, जो नहीं पहुंचा मैं उसको जुमला पहुंचा दूं। अली का मुकाबला करने वालों, अली से कहां कहां टकराओगे। दुनिया ने कहा कि जब रसूल पे वही हुई, या रसूल अल्लाह सबके दरवाजे मस्जिद में बंद कर दिए जाए। ये जो मस्जिद में आते जाते हैं कि रेगुलर मस्जिद नहीं हो सकती, दरवाजे बंद करवाओ। अली के अलावा हर एक का दरवाजा मुस्तफा ने बंद करवा के दुनिया को पैगाम दे दिया। रसूल से आके लोगों ने कहा कि आपने अली का दरवाजा क्यों बंद नहीं करवाया, हमारे तो दरवाजे बंद करवा दिए। रसूल ने कहा जैसा मैं हूँ वैसा अली है, जैसा मैं हूँ वैसा अली। जो मुझ पे हलाल है वो अली पे हलाल है। कायनात मुझे एक मंजिल तक आना है, उसके लिए लक़द इख्तरना हूँ, पैगाम पहुँच गया जहाँ तक जाना चाहिए था। मनसब है तो उसको अदा भी करना चाहिए। लक़द इख्तरना हूँ अला इल्म अलल आलमीन। इल्म की बुनियाद पे अल्लाह ने कुछ लोगों को चुना। जब अल्लाह ने नाम नहीं लिया तो हम क्यों लें? जब अल्लाह ने नाम नहीं लिया तो मैं क्यों लूं? मैं तो वो इल्म वाले ढूंढता हूं कि जिनका इल्म कायनात में सबसे ज्यादा है। आपको पता है, मैं पैगाम दे दूं अपने बुजुर्गों को तो सबक ही सुनाना होता है, लेकिन नौजवान दोस्तों को इल्म की तरगीब होनी चाहिए, नस्लों में इल्म आना चाहिए। अली का फरमान है, जाहिलों से अली का कोई वास्ता नहीं है। अली का इल्म वालों से ताल्लुक है, अली का अक्ल वालों से ताल्लुक है। ना बेवकूफ़ अली के कुछ लगते हैं, ना जाहिलों से अली का रिश्ता है। तो इल्म ज़रूरी है। इल्म, बच्चों को इल्म लाजमी। हमारे मकतब तशय्यो के लिए तो वाजिबुल वाजिबात में से एक चीज़ है, इल्म ज़रूरी है। और ये भी बता दूं, जिसके पास अली आ जाते हैं ना, फिर वो कुछ भी हो जाहिल नहीं होता। जिसके पास इल्म आ जाए
وہ پھر کچھ بھی ہو لیکن جاہل نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں علی آ جاتے ہیں وہاں جہل ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اب آ گئی ہے بات تو، لیکن 13 رجب تو نہیں ہے، لیکن بات آ گئی تو رکتے ہوئے کہہ دوں کیوں؟ اس لیے کہ پہلا دشمن ابو جہل ہی تھا جو گہوارے میں آیا تھا بتوں کی پیشانی علی کے چہرے پہ لگانے، بتوں کی خاک علی کی پیشانی پہ لگانے۔ تو میرا جملہ نہیں ہے، قبلہ علامہ حسن زیدی علی اللہ مقامہ خطیب آل محمد فرمایا کرتے تھے، ایسی زور سے گہوارے سے ایک ننھا سا ہاتھ برآمد ہوا اور ایسا تماچا مارا، ابو علیحدہ ہو گیا، جہل علیحدہ ہو گیا۔ تو یعنی علی کا پہلے دن سے جہل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن اگلی منزل اس سے زیادہ ہے۔ مجھے آج جس عنوان تک آنا ہے، ابھی والٹن میں گفتگو کر رہا تھا، جو وہاں تک بات ہو گئی وہ وہاں تک، لیکن وہاں سے اگلی منزل آپ کی خدمت اقدس میں بیان کر دوں کہ علم والے اگر وہ خون بھی رو رہے ہیں نا، اگر خون بھی رو رہے ہیں، 40 سال خون بھی روئے ہیں، علم اپنی جگہ ہے، مصیبت اپنی جگہ ہے، لیکن امام کائنات میں سب سے افضل ہوتا ہے، روح عرض پہ سب سے افضل امام ہوتا ہے۔ کیوں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کا احصا امام مبین میں کر دیا۔ جس پہ شے کا اطلاق ہوتا ہے اس کی خبر امام کو ہے۔ میں تھوڑی سی دقیق بات شروع ہو گئی، لیکن مولا کے کرم سے ابھی آپ کی سامنے اس معاملے کو حل کر دیتے ہیں اور منزل سے قریب ہو جاتے ہیں بسط کے محمد والے۔ ایک شخص علی نے کہا میں کائنات میں، توجہ علم کی بات آ گئی ہے تو سن لو، امیر المومنین سے سوال کرنے والے بھی تو عجیب عجیب آتے تھے، اور وہ سوال بھی ایسے ہوتے تھے، میرے سر میں بال کتنے؟ علی کہتے تھے بتا دوں گا تو گن لے گا۔ لطف نہیں لے رہے آپ بات، اگر بتا دوں گا تو گن لے گا۔ اسی میں سوال کرنے والا ایسا بھی تھا، اس نے کہا جبریل کہاں ہے؟ جبرائیل کہاں ہے؟ بس یہ کہتا جبرائیل کہاں ہے علی بھائی؟ تو ایسے میں علی نے دائیں دیکھا، جہاں تک خدا کا مشرق تھا علی کی نگاہ پہنچی۔ علی کے چاہنے والے میرے سامنے بیٹھے ہیں، جہاں پھر علی نے پھر بائیں دیکھا، جہاں تک خدا کا مغرب تھا علی کی نگاہ وہاں پہنچی۔ آپ ہلکا لے رہے ہیں جملوں کو، یہ عام نگاہ نہیں ہے، اللہ ہی نگاہ ہے۔ مغرب تک پہنچی، پھر سامنے دیکھا، پھر پیچھے دیکھا، پھر عرش پہ دیکھا، پھر تحت الثری میں دیکھا۔ اس کے بعد کہنے لگے یا میں جبرائیل ہوں یا تو جبرائیل ہے، یا میں جبرائیل ہوں یا تو جبرائیل، میں ہو نہیں سکتا، میں ہو نہیں، تو ہی جبرائیل ہے۔ بس اس نے پرواز کی، حیات بدلی، ملک چلا۔ علم کی بنیاد پہ ہی تو بتایا، کسی نے کھڑے ہو کے کہا یا علی عجب بات ہے، آپ پوری کائنات میں کہیں کوئی ہو، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ میرے سامنے ہے اور میرے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے۔ علی نے کہا تو پھر گھبرانے کی بات کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ جملے کا استعمال کیسے کریں گے، جملہ بہت قیمتی ہے جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں صدقہ ہے محمد والے بیت محمد۔ کہنے لگے ہاں تو پھر اس میں پریشانی کیا ہے؟ اچھا مجھے یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 5۔ علی نے کہا اتنی جلدی کیسے بتایا؟ کہا 2400 گھنٹے میرے سامنے رہتا ہے، اس سے کام کرتا ہوں، اسی کے ساتھ رہتا ہوں، تو میں کیوں نہیں بتاؤں گا کہ میرے ہاتھ میں انگلیاں 5 ہیں؟ علی نے کہا بس جیسے تو نے جلدی سے بتا دیا تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں کیونکہ وہ تیرے پاس رہتا ہے، اسی طرح میرے سامنے کائنات رہتی ہے، اسی طرح میرے سامنے کائنات رہتی ہے۔ واپس پر آیت تک آؤ، لَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فضیلت کی بنیاد، اور علم وہ فضیلت ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فضیلت کی ایک آیتوں میں 4 آیتیں، اس وقت موضوع نہیں ہے، فضیلت کی 4 آیتیں، اور 4 میں سے ایک یہ ہے کہ علم والا اور جاہل
برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ نے علم کی بنیاد پر اختیار دیا ہے عالمین کو. اجازت ہے کہ ایک دو اختیار سنائے؟ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. میں دو چار آپ کو اختیارات سنا کے آگے بڑھ جاتا ہوں بصدقہ محمد علیہ. بابل کی سرزمین، عراق میں ایک سرزمین ہے بابل، اس پہ علی کے راہبار کے دوڑنے کی دور دور تک خبر. صفین جاتے ہوئے امیر کائنات اس سرزمین سے گزرے لشکر کے ساتھ. جویریہ کہتا ہے، علی کے لشکر کا ایک صحابی ہے جویریہ، وہ کہتا ہے میں نے اپنے گھوڑے کو علی کے برابر کیا اور اس کے بعد میں نے مولا سے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا. علی نے کہا جویریہ لشکر سے کہو گھوڑوں کے قدم تیز کریں، تیز دوڑائیں گھوڑوں کو. جویریہ نے آ کے لشکر کو خبر دی کہ علی چاہتے ہیں کہ تیز گزرا جائے اس زمین سے. آدھا لشکر علی کو چھوڑ کے پیچھے رہ گیا اور لشکر نے یہ کہا کہ نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھیں گے. آدھا لشکر علی کے ساتھ، آدھا پیچھے. جویریہ کہتا ہے جیسے ہی علی کے گھوڑے کے قدم بابل کی سرزمین کو عبور کر رہے تھے تو علی نے لشکر کو روک کے مؤذن سے کہا اذان کہو. پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، میں کس طرف آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں. ایک میسیج ہے جو آپ کو دینا چاہتا ہوں. بصدقہ محمد اہل بیت محمد کے لگے علی نے کہا کہ مؤذن سے کہو اذان کہے. جویریہ کہتا ہے جیسے ہی علی کے گھوڑے کے قدم بابل کی سرزمین کو عبور کر کے باہر نکلے تو سورج ڈوب چکا تھا. سورج ڈوب چکا تھا. جیسے ہی سورج ڈوبا تو مؤذن نے علی سے کہا یا علی کیا مغرب کی اذان کہو؟ علی نے کہا نہیں، عصر کی اذان کہو. میری نگاہ جہاں تک جا رہی ہے، اگر آپ تک بات پہنچ گئی تو مولا کے کرم سے لطف آ جائے گا. کہا عصر کی اذان کہو. کہا عصر کی. مولا سورج تو ڈوب گیا ہے. علی کہتے ہے بس میں نے اچانک دیکھا علی کے لب ہل رہے تھے اور مغرب سے ایک عجیب گڑگڑاہٹ کی آواز آئی اور میں نے دیکھا اتنا شور تھا جیسے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کے آقا کی طرف لایا جا رہا ہو. جیسے کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کے آقا کی طرف لایا جا رہا ہو. سورج اس مقام پہ آیا جو عین فضیلت عصر کا وقت تھا. صرف مجمع سے اتنا پوچھنا ہے ان کی نماز ہوئی جو علی کے ساتھ تھے یا جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا ان کی نماز ہوئی؟ جنہوں نے علی کو چھوڑ کے نماز پڑھی ان کی نماز ہوئی یا جو علی کے ساتھ تھے ان کی نماز ہوئی؟ مجمع بولے گا تو آگے بڑھوں گا. بس کہ محمد اہل بیت محمد، اس میں گھبرانے والی تو بات ہی نہیں ہے. یہ تو حتمی فیصلہ ہے. جو علی کے ساتھ تھے ان کی نماز ہوئی، جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا ان کی نماز نہیں ہوئی. تو فیصلہ ہو گیا نا، علی کو چھوڑ کے نماز ہوتی نہیں ہے. علی کو چھوڑ کے کسی کی نماز ہوتی نہیں. نماز کیا روزہ بھی نہیں ہوتا، حج بھی نہیں ہوتا، زکات بھی نہیں ہوتی، خمس بھی نہیں ہوتا، جہاد بھی نہیں ہوتی. کوئی عبادت علی کے بغیر مکمل نہیں ہے. علی کے بغیر یہی پڑھنا ہے. آپ خاموشی سے سنیے یا بول کے سنیے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی غرہ نہ کیا کرے کہ وہ مجلس میں آ گیا تو کسی پہ احسان ہو گیا ہے. احسان نہیں ہوتا. 8 میں بادشاہ فرماتے ہیں
خدا کا شکریہ ادا کیا کرو کہ ہم تمہیں زمانے کی آوارہ گردیوں سے بچا کے اپنے ذکر میں بلا لیتے ہیں۔ ہر ایک نہیں آتا، بلایا جاتا ہے، اور جو آتا ہے اسے حق ادا کرنا چاہیے۔ وہ بول کے بتائے کہ علی والا ہے، ذکر علی کر رہا ہوں، کہ لگے جائے صحیح اس مقام پہ سورج آیا، علی نے نماز کو تمام کیا، سورج واپس ڈوب گیا۔ اختیار ہی تو ہے، یہی تو عنوان ہے، اختیار ہی تو ہے۔ علی نے سورج کو نکالا اور ڈبو دیا اپنی مرضی سے۔ عین اس وقت آیا، اب سن لو کہ علی نے اس جگہ پہ کیوں نماز نہیں پڑھی تھی۔ لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے وہاں کیوں نماز نہیں پڑھی؟ پورے اس بابل کے خطے میں آج بھی آپ کو کہیں مسجد نظر نہیں آئے گی۔ بڑی تاریخی بات کی ہے، دلوں پہ لکھیے گا، گھر جا کے سوچئے گا، مصلی پہ دعا فرما لیجیے گا، کافی ہو جائے گا۔ آج بھی اس خطے میں جہاں علی نے سجدہ نہیں کیا وہاں مسجد نہیں ہے، پورے اس خطے میں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ سن لیجیے، اس لیے کہ علی نے کہا جہاں کئی بار اللہ کے نبیوں کی بددعا سے عذاب آیا ہے، اور جس زمین پہ عذاب آئے وہاں مسیح یا رسول کبھی بھی سجدہ نہیں کرتے۔ وسیع یا رسول، وسیع کبھی سجدہ نہیں کرتا۔ معذب جگہ پر جہاں عذاب آیا ہوا ہو، سوچ لو اور دیکھ لو، جہاں علی سجدہ نہ کرے وہاں اللہ اپنا گھر نہیں بنواتا۔ جہاں علی نے سجدہ نہیں کیا وہاں اللہ نے اپنا گھر نہیں بنوایا۔ آج تک کوئی بنا بھی نہیں سکا، آج تک کوئی بنا بھی نہیں سکا۔ لو آپ کی زحمت ہے تمام۔ اتنی تمہید کے بعد ایک علی کا اور ذکر سنا اور میں منزل سے قریب ہو جاؤں، کیونکہ جس کے ایام ہیں اس کا ذکر نہ کیا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ میرا اور آپ کا چوتھا امام، امام ہے زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ مجلس ہو گئی ہے مکمل، بانی میرے گھر کے، میں خود بانی کی حیثیت سے مجلس پہ ممبر پہ آیا ہوں۔ اب آپ چاہیں گے تو مجلس آگے بڑھے گی، آپ بولیں گے تو مجلس آگے بڑھے گی، ورنہ مجلس ہو گئی ہے مکمل۔ میرے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام، جو وہاں پڑھ دیا ہے ابھی والٹن وہ نہیں پڑھ رہا، اس سے اگلی منزل پڑھ رہا ہوں۔ اگلی منزل طے کرتے ہیں بصدقہ محمد و اہل بیت محمد۔ کتاب کا نام ہے اختیار الرجال، شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اختیار الرجال۔ زہری نے سعید ابن مسیب سے ایک روایت نقل کی ہے اور سعید ابن مسیب سے کچھ پوچھا ہے، وہ سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ جب میرا چوتھا امام دنیا سے گزرے اور جنازہ تیار ہو کے جا رہا تھا، توجہ فضائل ہے فضائل، چوتھے امام جب دنیا سے جا رہے تھے تو کہنے لگا کہ پورا مدینہ علی ابن الحسین کے جنازے کے ساتھ تھا، اور مجھے رسول کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ اب زہری نے یہاں سوال کیا، میرے امام کے صحابی ہیں زہری، وہ کہتے ہیں میں نے سعید ابن مسیب سے پوچھا تو مولا سجاد کے جنازے میں نہیں تھا؟ اس نے کہا سعید زہری مجھے رسول کی ایک حدیث یاد آ گئی۔ کہنے لگے کیا حدیث؟ کہا حدیث یہ تھی کہ رسول اللہ سے مجھ تک جو حدیث پہنچی اور میں نے جو سنا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں تنہا 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو زہری نے کہا اچھا پھر؟ اس نے کہا جب پورا مدینہ جنازے میں تھا تو میں نے سوچا اس سے اچھا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے کہ مسجد نبوی میں جا کے 2 گانا ادا کروں اور اگلے اور پچھلے گناہ معاف کروا لوں۔ تو کہنے لگا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے نیت کی کہ میں تکبیر بلند کروں، جیسے ہی میں نے تکبیر کے لیے ہاتھ بلند کیے تو میں نے دیکھا مسجد کے بام و در سے آواز آ رہی تھی اللہ اکبر
اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا جیسے ملائکہ کے پرے اتر رہے ہیں، اور میں آگے نہیں بڑھ سکا، میرا دل کانپنے لگا۔ تو زہری نے کہا اچھا سعید ابن مسیب، پھر کیا تو نے امام کا جنازہ پڑھ لیا؟ کہا مجھ میں طاقت ہی نہیں ہوئی، نہ میں نماز پڑھ سکا نہ جنازہ پڑھ سکا۔ سوچتے رہیے گا میں نے کیا بات کی ہے، نہ نماز پڑھ سکا نہ جنازہ پڑھ سکا۔ تو کہنے لگے پھر کیا تھا کہ جنازہ بھی چھوٹ گیا، نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ تو یہی تو سمجھا رہے ہیں 1400 سال سے کہ امام اگر چھوٹ جائے پھر عبادت بھی نہیں رہتی، پھر عبادت بھی نہیں رہتی۔ تو چوتھے امام تک اسی لیے آیا ہوں کیونکہ ایک آپ تک بات پہنچانی ہے۔ ایک شخص نے آ کے میرے مولا سے کہا، آخری بات، منزل سے قریب ہو گیا، کہنے لگے چوتھے مولا سے کہا مجھے نام پتہ ہے کس نے کہا، لیکن آپ گزارا کیجئے بغیر نام کے، کہ کسی نے آ کے میرے مولا سے کہا فرزند رسول عجیب بات ہے، آپ کہتے پھرتے کہ حضرت یونس کو، منزل پہ آ گیا ہوں، جو آیت پڑھی ہے وہی اسی کے ذہن میں گفتگو ہے، آپ کہتے پھرتے لوگوں کو کہ یونس کو 40 دن تک مچھلی نے اپنے پیٹ میں اس لیے رکھا کیونکہ اس نے آپ کے بزرگوں سے دعا چاہیے، کیونکہ اس نے آپ کے دادا علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تھا، قبول نہیں سوچا تھا۔ چوتھے امام کہہ رہے ہیں، چوتھے امام لگے قبول نہیں سوچا تھا۔ کہ کیا سوچا تھا؟ کہ جب علی کی ولایت 1.25 انبیاء پہ نافذ ہوئی تو یونس نے کہا توجہ، یونس نے کہا کہ پروردگار یہ کون ہے؟ بس یہ کہنا تھا کون ہے، آخری جملہ ہے آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں، بس محمد اہل بیت محمد لگے کون ہے؟ تو اسی وقت اللہ نے ایک مچھلی کو آواز دی کہ اسے شکم میں لے لے اور اسے سمندر کی سیر کرا، 40 دن تک اسے اپنے شکم میں رکھنا۔ تو کہتے یہ کیسا عجیب بات ہے، یہ کیسا عجیب ڈھونگ ہے آپ کا بنی ہاشم کا۔ تو امام نے کہا اگر تو اسے ڈھونگ سمجھتا ہے تو چلا، میں نہیں بتاتا، وہی مچھلی بتائے گی کہ اس نے کتنے دن یونس کو اپنے شکم میں رکھا تھا، بس یہ کہنا تھا۔ اس نے کہا وہ مچھلی جو یونس کے دور میں تھی وہ یہاں کہا۔ امام زین العابدین نے اس کی کلائی کو تھاما اور تھامنے کا توجہ، تھامنے کے بعد امام نے اس کو کہا کہ چل آنکھوں کو بند کر۔ اس نے آنکھوں کو بند کیا، کہا آنکھیں کھول۔ جیسے ہی آنکھیں کھولی تو اپنے آپ کو ایک دریا کے سامنے پایا۔ امام نے آواز دی الحور الحور الحور، 3 دفعہ پکارا تھا۔ ایک دیو ہے کل مچھلی آئی اور امام نے کہا بتا تو صحیح کہ تو نے یونس کو اپنے پیٹ میں کیوں رکھا تھا؟ تو کہنے لگی جیسے ہی آپ کے دادا علی کی ولایت کو نافذ کیا گیا، یونس نے پوچھا کہ کون ہے یہ علی جس کی میں ولایت کو قبول کروں؟ اللہ نے کہا اس کو شکم میں لے کے 7 سمندروں کی سیر کروا۔ پتا بھی ہے کیوں کہا تھا سمندروں کی سیر کروا؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے جہاں جہاں مچھلی لے کے جائے گی ہر جگہ علی علی کی صدا آئے گی، تاکہ یونس کو پتا چل جائے صرف دنیا والوں کا امام علی نہیں ہے بلکہ تحت الثری بھی علی کی امامت ہے۔ جس کی اتنی فضیلت ہو اس کے بیٹوں کو کربلا میں مارا گیا، بیٹیوں کو شام کے راستوں میں مارا گیا۔ میں نے فضائل پڑھ لیے، آپ نے سن لیے، لیکن مسائل کی حقیقت یہ ہے شام والی بی بی آ جاتی ہے، اکیلی نہیں آتی، 4 سال کی معصومہ بھی ساتھ ہوتی ہے، اور جب تم روتے ہو نا تو تمہیں دیکھ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا ہوتے تو نہ آپ کی چادر لٹتی نہ میرے دور اتارے جاتے۔ اجرکم اللہ، بولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے رسول۔ آپ کو پتہ ہے یہ امام کی سنت ہے اونچی آواز سے رونا۔ میرا کوئی بھی معصوم ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کرو، چیخ مار کے رویا کرو۔ مسجد میں کہتے ہیں مجلس برپا ہے،
اور مجلس میں ابو بصیر رو رہا تھا۔ امام نے کہا ابو بصیر روتے کیوں نہیں ہو؟ کہا مولا اشکوں سے رومال بھر گیا ہے۔ اور کیسے رو؟ کہا ابو بصیر ایسے نہیں، ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے میں روتی ہے، ایسے رویا کرو۔ تمہیں پتہ ہے، دو حدیثیں تمہیں سنا دیتا ہوں پھر تم جانو۔ حدیث کی بیٹیاں جانے، مقدر جانے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک حدیث میرے چوتھے امام کی ہے، میرے مولا سجاد کہتے ہیں جب بھی ہماری مصیبت پہ رویا کرو چیخ مار کے رویا کرو۔ پوچھنے والے نے پوچھا مولا کیوں چیخ مار کے رویا کرے؟ کہا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہم میں کوئی سسکیوں سے بھی روتا تھا، اس کے سر پہ تازیانے مارے جاتے، اس کے سر پہ تازیانے مارے جاتے تھے۔ اور دوسری حدیث تو مجھے کسی کتاب سے بھی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جب کربلا گئے ہیں انہیں معلوم ہے، جو نہیں کہ خدا ان کو لے کے جائے۔ حسین کے روزے میں ایک لوح لگی ہوئی ہے، اس میں ایک فقرہ لکھا ہوا، انا قتیل الابرار، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ تیاری کرو تو میں مقتل سناتا ہوں تمہیں مولا سجاد کا۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولا سجاد کی شہادت پڑھے، تو کوئی ایک جگہ شہید ہوا ہو تو میں مولا سجاد کی شہادت پڑھوں۔ چار جمعے چار لفظ سن لو اور اس کے بعد مجھے اجازت دو۔ پہلا قتل سجاد کا اس وقت ہوا ہے جب شام غریبہ میں چاروں طرف آگ لگی ہوئی تھی، اور ایسے میں ہر بیوی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے، تیسرے سے چوتھے خیمے، اور پھر اس خیمے میں آتی ایک جہاں بی بی زینب تھی۔ ساری بیویاں اس خیمے میں آئی، جب وہ بھی خیمہ جلنے لگا تو بیویاں سید سجاد کے پاس آئی۔ زینب نے سجاد کا شانہ ہلایا، اٹھو بیٹا سجاد، خیموں میں آگ لگ گئی ہے میرا بیمار بیٹا۔ سید سجاد آنکھیں نہیں کھولتے، اور کہہ دیا پھوپھی نے پھر آواز دی، بیٹا سجاد آپ کے بھائی کے کلیجے میں مرچی کا پھل لگا۔ سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، کہا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے۔ سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، کہا آپ کے بابا کا سر تن سے جدا ہوا۔ سجاد نے آنکھیں نہیں کھولی، اب جو آنکھیں کھلی تو دیکھا کہ زینب کے سر پہ ردا نہیں ہے۔ آنکھوں کو بند کیا اور کہنے لگے پھوپھی اماں میں یہ نہیں پوچھتا کہ اکبر کے سینے میں مرچی کیسے لگی، میں یہ نہیں پوچھتا قاسم کے ٹکڑے کیسے ہوئے، میں یہ نہیں پوچھتا کہ چچا کے بازو کیسے قلم ہوئے، میں یہ بھی نہیں پوچھتا کہ اصغر کے گلے میں تیر کیسے لگا۔ پھوپھی مجھے اتنا بتائیے آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے اور سجاد کیسے آنکھیں کھولے؟ آواز آئی سجاد یہی بتانے آئی ہوں، تیرے باپ کا قاتل میرے سر سے چادر اتار۔ یہی حق ہے رونے کا، گریا کیا کرو۔ مولا سجاد کی مصیبت پہ جو نہیں رو سکتا وہ حسین کا کچھ نہیں لگتا۔ 40 سال خون رویا ہے میرا آقا، اور میرا امام 40 سال خون رویا ہے۔ اور دوسرا قتل پڑھو، دوسرا قتل اس وقت ہوا ہے جب دربار دمشق میں قافلہ پہنچا، اور کہتے ہیں 15 آزادے زینب عالیہ نے باب الساعت پہ سنے، اور اس کے بعد جب قافلہ دربار دمشق میں پہنچا، بس یہی 2 قتل سن لو، آج کی مجلس مکمل ہے۔ کہنے لگے جب دربار دمشق میں قافلہ پہنچا تو کہتے 700 کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور کرسیوں پہ صغیر اور امیر بیٹھے ہوئے تھے۔ علی کی بیٹیاں بے مقنع و چادر، ہاتھوں میں رسیاں۔ تاریخ یہ کہتی ہے 2 قیدی ایسے تھے، ایک چھوٹا قیدی تھا، ایک بڑا قیدی تھا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں دھور، کمر میں لنگر، گردن کو جھکائے ہوئے چل رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے 5 لاکھ بدماش تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور ڈھول بج رہا تھا۔ قاتل آ کے انعام لیتے، ہنس ہنس کے دکھا کے جاتے تھے۔ اکبر
گیا. جملہ سنو گے, جب سب کچھ ہو گیا خدا کسی بیٹے پہ یہ وقت نہ لائے. سجاد نے دیکھا بابا کا سر ہے, دشت میں سر, یزید کے تخت کی نچلی سیڑھی پر نامناسب جگہ پہ رکھا تھا, اس کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی, یہ حسین کے لبوں پہ چھڑی مار کے کہتا تھا یہ احد کا بدلہ, یہ خیبر کا بدلہ, یہ خندق کا بدلہ. اور خدا کسی بیٹے پہ یہ وقت نہ لائے. سجاد خاموش رہا, لیکن کب قتل ہوا؟ جب بڑے دربار میں شرابی نے شراب کا جام اٹھایا, شیب